ذکر اللہ کا اہتمام کریں۔ یہاں علماء کرام ایک غلط فہمی دور فرما لیں۔ عام طور پہ ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں کتاب کا مطالعہ کرتا ہوں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، میں سبق پڑھاتا ہوں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، میں قرآن کریم پڑھتا ہوں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ کوئی شک نہیں یہ اذکار ہیں، لیکن یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ کچھ شریعت مبارکہ کی اصطلاحات ہیں، ان الفاظ کا معنی اصطلاح شریعت کے پس منظر میں سمجھنا چاہیے کہ شریعت اس کو کیا کہتی ہے۔ مثلا جب آپ کہتے ہیں کہ جی فلاں آدمی روزانہ اتنا ذکر کرتا ہے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ قرآن کریم پڑھتا ہے۔ جب کہتے ہیں جی فلاں بندہ بہت زیادہ ذکر کرتا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں جی فلاں بندہ ذکر بالجاہر کرتا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب یہ گفتگو چلتی ہے ذکر بالجاہر افضل ہے، ذکر بالسر افضل ہے، اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اور جب کسی نے ایک فتویٰ لگانا ہوتا ہے کہ جی اجتماعی ذکر فلاں بدعت ہے، وہ کون سا ذکر ہے جس کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں؟ تو میں صرف آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ذکر ایک شریعت کی اصطلاح ہے۔ حضرت مولانا محدث بنوری، مولانا محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ تعالیٰ کو خط لکھا، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندری رحمہ اللہ نے ان دونوں اکابرین کی خط و کتابت محفوظ کتابی شکل میں چھپ چکی ہے۔ حضرت نے کہا کہ آپ اپنے جامعہ میں ذکر کا اہتمام کروائیں۔ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، حضرت بنوری نے فرمایا کہ ہمارا ذکر ہوتا ہے، قرآن کریم ہے اور درسگاہیں ہیں، احادیث پڑھی جاتی، سب ذکر ہے۔ حضرت شیخ نے یہی بات فرمائی تھی کہ مولانا بات بہت اچھی، آپ صاحب علم ہیں، دیکھیں جو ذکر میں کہہ رہا ہوں شریعت کی اصطلاح میں جب ذکر کہا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جب آپ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد یہ اذکار مسنون ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ میں کچھ بات عرض کیا، علماء کرام اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ میں نے عرض کیا کہ ذکر اللہ کا اہتمام کریں، کسی شیخ سے بیعت ہے تو جو وہ فرماتے ہیں آپ اس کا اہتمام کریں، شیخ سے پوچھ کے۔ بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے جب ذکر ہی کرنا ہے تو شیخ سے کیا پوچھنا ہے؟ تو میں کہتا ہوں جب آپ نے کوئی مقویات ہی کھانی ہے تو حکیم سے پوچھ کر آپ کسی مقویات کو کیا کہتے ہیں، آپ دواخانے سے جس کو جی چاہتا ہے اٹھا کر کھا لیں۔ اور جی اتنا ذکر اتنا نہیں کرنا، تو میں نے کہا جب آپ نے جسم کی مقویات ہی کھانی ہے تو آپ ایک ڈبہ لیں، سارے کا سارا کھا لیں، آپ ایک ایک چمچ کیوں کھاتے ہیں؟ بھائی جس طرح روحانی، جس طرح جسمانی معالج وہ بتاتا ہے کہ آپ نے طاقت کی فلاں دعا لینی ہے اور اتنی لینی ہے اور فلاں وقت لینی ہے، تو روحانی معالج بھی بتاتا ہے کہ آپ نے اپنی روح کی طاقت کے لیے اتنا ذکر کرنا ہے اور فلاں وقت میں کرنا ہے اور فلاں ذکر کرنا ہے۔ اس میں الجھن کی کیا بات ہے؟ ذکر اللہ کا اہتمام بھی کرنا ہے خلوت میں، اور پھر مناجات، اللہ سے مانگنا ہے۔ میں نے عرض کیا میں دعا کے لفظ استعمال نہیں کر رہا، میں مناجات کے لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ مناجات کرنی ہے، مناجات، اللہ سے مانگنا، اللہ سے گڑ گڑانا۔ اور مناجات کا مطلب کیا ہے؟ سرگوشی۔ سرگوشی کا معنی کوئی شخص جب کسی کے کان میں بات کہتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ سن رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں سن رہا۔ اور سرگوشی اس وقت کی جاتی ہے جب ایک بندے کو سنانا ہو دوسروں کو نہ سنانا ہو۔ تو مناجات کا معنی کہ خلوت میں اللہ سے رو کر مانگیں۔ ضروری نہیں کہ عربی میں قرآن کریم کی دعائیں مانگیں، احادیث مبارکہ کی مانگیں، لیکن جو ہماری ضرورت ہے اپنے اللہ سے رکھ کے مانگیں۔ اے اللہ میری ضرورت کو پورا فرما دے، میری ضرورت کو پورا فرما دے، مناجات۔ تو یہ ہم نے 4 کام خلوت میں کرنے ہیں جو خاتم الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے ہیں۔ آپ قرآن کریم دیکھیں اللہ کیا فرماتے ہیں اپنے پیغمبر کو، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے پیغمبر جب آپ فارغ ہو جائیں کس سے؟ تعلیم سے۔ جب آپ فارغ ہوں کس سے؟ تبلیغ سے۔ جب آپ فارغ ہوں کس سے؟ جہاد سے۔ جب آپ فارغ ہوں کس سے؟ مسائل بتانے سے۔ جب آپ فارغ ہوں کس سے؟ دیگر کاموں سے۔ فَانْصَبْ، فَانْصَبْ یہ نصب سے ہے، نصب کا معنی مشقت ہے۔ میرے پیغمبر پر خلوت میں آپ اتنی عبادت کریں، اتنی عبادت کریں، اتنی عبادت کریں کہ آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو، تھکائیں خود کو۔ ہم جب تھکتے ہیں تو عبادت چھوڑ دیتے ہیں،
तहज्जुद क्यों नहीं पढ़े? जी थका हुआ हूँ। तिलावत क्यों नहीं की? थका हो। जिक्र क्यों नहीं की? मैं थका हुआ हूँ, मेरी आंख नहीं खुल रही। अल्लाह फरमाते पैगंबर इतनी इबादत करो कि थको। और हुजूर इतनी इबादत फरमाते, आप उलमा हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं तो याद दहानी करा रहा हूँ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तन्हाई में खड़े होके इस कदर लंबे क़याम फरमा रहे हैं, हत्ता तबर्रमत कदमाहु, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक सूज जाते हैं। और उम्मुल मोमिन अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमात अर्ज़ करती, या रसूल अल्लाह, आपके साथ तो अल्लाह का वादा है, गफ़र अल्लाहु लक मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक व मा तअख़्ख़र, हुज़ूर आपसे तो वादा है, आप इतने लंबे नवाफिल क्यों पढ़ते हैं? हुज़ूर क्या फरमाते, अफ़ला अकूनु अब्दन शकूरा, आयशा मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूँ? अल्लाह ने मुझे नबूवत दी है, अल्लाह ने मुझे चुना है। अल्लाह अकबर। मैं किस दर्द के साथ आप उलमा को समझाऊँ? हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह ताला हमें कुरान दिया है, अल्लाह पाक ने हदीस दी है, अल्लाह ताला ने अक़ायद दिए हैं, अल्लाह ने फ़िक़्ह दी है, अल्लाह ने दीन से जोड़ा है। मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे पता है अपनी गलास्तों का, अपनी निजास्तों का, अपने गुनाहों का, अपनी मासी का मुझे पता है। मैं कितना खुदा का शुक्र अदा करूँ कि अल्लाह आपने मुझे इल्म दिया, दीन के साथ जोड़ा, पैगंबर का वारिस बना दिया। अब बताओ इस शुक्रिया का ये हम कैसे इस नेमत का शुक्र अदा कर सकते हैं? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तन्हाई में खड़े होके, अल्लाह हो, रात की तन्हाई में खड़े हो, और आप कैसे खुदा से मुनाजात करते हैं। अब मैं क्या, आप हकीम उल उम्मत मुजद्दिद मौलाना शरीफ अली थानवी रहमतुल्लाह की मुनाजात मकबूल ले लें। उनने कुरान करीम की दुआएं, फिर रिसालत माप की दुआएं जमा की हैं, हफ्ते में तकसीम की है। नाम क्या रखा है? मुनाजात मकबूल। ये मुनाजात का लफ्ज़ मेरा नहीं है, मेरे अकाबिर का है। मुनाजात मकबूल, सरगोशी करें। फ़ाइज़ा फ़रक़्त फ़नसब। मैं हैरान हो तो जब हम कहते हैं जी भाई मैं किस तरह ये बात आपको समझाऊं, दिल किया तो पढ़ लिया, ये कौन सी इबादत है? दिल किया तो जिक्र कर लिया, कौन सी इबादत है? दिल किया तो तहज्जुद पढ़ लिए, ये कौन से तहज्जुद है? दिल किया तो मैंने कुरान पढ़ लिया। और भाई इबादत ये है, थके हैं फिर भी उठना है, नहीं जी चाहता फिर भी पढ़ना है, जिस्म टूटा पड़ा है फिर भी इसको अल्लाह के सामने लगाना है। ये चंद दिन की ज़िंदगी है, इस जिस्म ने मट्टी में चला जाना है। मैं किस दर्द से आप उलमा खिदमत में अर्ज़ करूँ, दुनिया के एक एक सेकंड ने मौत के बाद की अरबों साल की ज़िंदगी का फ़ैसला करना है। खुदारा 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 हम इस ज़िंदगी को ज़ाया न करें। मैं रात को 12 बजे सोता हूँ, मेरी 4 बजे फ़्लाइट है, मैं कैसे उठता हूँ? अलार्म पर उठ जाता हूँ, कैसे उठता हूँ? मुझे दर्द है, मुझे फ़िक्र है मेरी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, अगली फ़्लाइट मिलेगी, टिकट बहुत महंगा है, सफ़र का मसला है। जब अपने ऊपर फ़िक्र सवार होती है फिर आँख खुल जाती है, फिर तहज्जुद पढ़े जा सकते हैं, फिर तिलावत की जा सकती है। मैं खैर अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं पूरी गुफ्तगू को समेटता हूँ। मैंने अर्ज़ किया अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। अल्लाह ताला ने हमें दीन इस्लाम दिया। दीन इस्लाम बुनियादी तौर पर 5 चीज़ों का नाम है: एतक़ादात, इबादात, अखलाकियात, मुआशरात, मामलात। इनमें अहम तरीन अक़ायद 3 हैं। तौहीद अहम तरीन जुज़ अक़ायद है। अक़ायद में बुनियादी अक़ायद 3 हैं। नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 क़यामत, नंबर 3 नबुव्वत और रिसालत। अल्लाह ने आदम से लेके हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1.25 लाख कम व बेश अम्बिया अलैहिस्सलाम को भेजा, जिनका बुनियादी मकसद ये था मखलूक को खालिक से जोड़ें। आखिरी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपके बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके हैं, ज़िंदा हैं, आसमान पर हैं और क़ुर्ब क़यामत नाजिल होंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक वो दीन को नाफिज फरमाएंगे। और मजमुआ अम्बिया ने 3 काम फरमाए: इशाअत दीन, दिफ़ाए दीन, निफाज़ दीन। इशाअत फ़ज़ाइल से है,
دفاع دلائل سے ہے، نفاذ طاقت سے ہے۔ اس کے لیے انبیاء علیہ السلام نے 4 کام فرمائے: تقریر، تحریر، مناظرہ اور جہاد۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس کا معنی اب اشاعت دین علماء نے کرنا ہے، دفاع دین علماء نے کرنا ہے، نفاذ دین علماء نے کرنا ہے، تقریر علماء نے کرنی ہے، تحریر علماء نے لکھنی ہے، مناظرہ علماء نے کرنا ہے، جہاد علماء نے کرنا ہے۔ کسی میں طاقت ہے وہ سارے کام کرتا ہے، اور کسی میں سارے کام میں طاقت نہیں کر سکتا۔ میں بحمد اللہ تعالی تحدیث بالنعمت کے طور پہ خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ہم نے تقریر بھی کی ہے، ہم نے تحریر بھی لکھی ہے، ہم نے مناظرہ بھی کیا ہے، ہم نے جہاد بھی کیا ہے، اور ایک آدھ مہینہ نہیں، سال ہر سال تک کیا ہے۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، میں نے کیا ہے الحمدللہ۔ عالم پیغمبر کا وارث ہے۔ عالم نے جو پھر کام کرنا ہے، میں نے مزید خلاصہ نکال کے دے دیا ہے۔ عالم نے 2 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 اللہ کے دین کی تعلیم، نمبر 2 اللہ کے دین کی تبلیغ۔ اللہ کے دین کی تعلیم ان کو ہے جو طالبین ہیں، اس کو پڑھائیں گے جو پڑھنا چاہتا ہے، اور اللہ کے دین کی تبلیغ یہ غیر طالبین کو ہے، جس کے اندر طلب نہیں، اس کو بھی دین سمجھانا ہے، اس کو تک بھی دین پہنچانا ہے، یہ کام ہے۔ لیکن اللہ کے دین کی تعلیم، اللہ کے دین کی تبلیغ کا خود عالم کو، مجھے اور آپ کو فائدہ تب ہوگا جب اللہ کے دین کی تعلیم اللہ کے لیے ہوگی، اللہ کے دین کی تبلیغ اللہ کے لیے ہوگی، اور یہ تب ہوگا جب اللہ سے ہمارا تعلق ہوگا۔ اور اللہ سے تعلق بنانا ہے تو کچھ وقت ہمیں یومیہ کی بنیاد پر خلوت میں لگانا پڑے گا، اور خلوت میں ہم نے 4 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 نوافل، نمبر 2 قرآن کریم کی تلاوت، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور نمبر 4 مناجات، یعنی اللہ سے گڑ گڑا کے رو کے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، خاندان کے لیے، پوری امت کے لیے مانگنا۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے بھی راضی ہو، اللہ آپ سے بھی راضی ہو۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک والنار۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طیبا۔ اللہم 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 انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔